انسانوں کے نام افزار ریحان، سپریم لیڈر کا جنازہ اور ٹرمپ کی حماقتیں۔ ولایت فقیہ کی گدی پر براجماں سابق ایرانی سپریم لیڈر یا رہبر آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ تہران، کربلا، نجف اشرف اور کربلا کے بعد مشہد مقدس میں ادا کر دی گئی ہے۔ شیعہ 12 ائمہ میں سے ایک حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے احاطہ مزار میں ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ کربلا اور نجف اشرف کے حوالے سے تو سب کو معلوم ہے کہ سرزمین عراق میں شیعہ علی کے نزدیک دونوں کتنے مقدس مقامات ہیں، جہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا علی علیہ السلام کے مزارات ہیں، جبکہ ایران میں مشہد مقدس کے بعد قم کو بھی اس حوالے سے دوسری خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں بی بی معصومہ کا مزار مبارک ہے، بشمول امام خمینی آیت اللہ صاحبان کی علمی اماجگاہ یا حوضہ علمی ہے۔ ان تمام مقدس مقامات پر بلا شبہ لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ بالخصوص تہران میں تو یہ ہجوم میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ دنیا کے دیگر ممالک بالخصوص سنی اقوام اور اہل مغرب کے لیے اتنا بڑا عوامی سوگ اور گریہ و ماتم، وہ بھی کسی کی وفات کے پورے 4 مہینے بعد، باعث حیرت تھا۔ شاید اسی لیے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان لوگوں کو اپنے محبوب لیڈر کے لیے روتے دیکھ کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی موت کے 100 دن بعد بھی لوگ سچ مچ اس کے لیے رو رہے ہوں۔ مسخرے صدر کو اس مذہبی تقدس کا اندازہ نہیں جو شیعہ مومنین اپنی مذہبی قیادتوں سے رکھتے ہیں، ورنہ وہ ہرگز یہ نہ کہتا کہ یہ سب جعلی مناظر ہیں یا یہ لوگ اصلی نہیں نکلی رو رہے ہیں۔ کاش اسے کوئی بتلائے کہ مولا علی تو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی خاندان نبوت کے قتل و خون ریزی کو نہیں بھولے ہیں، اور اولاد علی کو لگنے والے زخم آج بھی ان کے سینوں میں تازہ بتازہ ہیں۔ جسے شک ہے وہ آج بھی کربلا معلیٰ میں عاشوراء محرم کے ماتم کا نظارہ کر لے، بلکہ پوری دنیا میں یہ ماتم ہوتا دیکھ لے۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ کتنی بری حرکت ہے کہ وہ جنازے اور تدفین کے موقع پر بھی اپنی منفی ذہنیت سے باز نہیں آیا اور اس نوع کا بیان دے دیا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، اپنی دشمن ایرانی رجیم کو جنازے اور سوگ کے لیے ہفتے بھر کا ٹائم دیا ہے، ورنہ ہم چاہتے تو اس پر حملہ کر سکتے تھے۔ درویش کی نظر میں یہ 35 کروڑ امریکی عوام کی نمائندگی نہیں توہین ہے، بلکہ ٹرمپ کی وہ نیگیٹو ذہنیت بول رہی ہے جس کے مظاہر وہ ایپسٹین سکینڈل کی صورت دبائے یا چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ پہلے امریکی پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن سے شروع ہو جائیں، جیفرسن، ابراہیم لنکن سے ہوتے ہوئے کارٹر، ریگن، کلنٹن، اوباما اور کمزور ترین پریزیڈنٹ بائیڈن تک آ جائیں، کہیں کوئی ایک بھی ایسی گری اپروچ نہیں ملے گی جس کا مظاہرہ پوری دنیا آج ٹرمپ کی صورت ملاحظہ کر رہی ہے۔ یہ کیا زبان ہے کہ میں آپ کی صدیوں پرانی ایرانی تہذیب مٹا دوں گا، میں ایرانی پل اور انفراسٹرکچر اڑا دوں گا۔ کیوں بھائی، آپ کو اس کا حق کس نے دیا ہے کہ آپ سیویلین انفراسٹرکچر پر حملہ کریں؟ کیا امریکی آئین و قانون آپ کو ایسی بات بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جنیوا کنونشن میں طے شدہ جنگی ضوابط آپ کو کسی بھی ایسی حرکت کی اجازت دیتے ہیں؟ امریکی آئین جس عظمت کا دنیا بھر میں علم بردار ہے، UN ہیومن رائٹس چارٹر کا اصل منبع و سرچشمہ خود امریکہ اور اس کے مدبر صدور و قائدین رہے ہیں، کیا آپ نے عظمت کے اس امریکی ورثے کو کبھی ایک نظر پڑھا بھی ہے؟ آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجتبیٰ خامنئی کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کرنا چاہتا ہوں؟ کس برتے پر؟ آپ کے بقول اگر اس کے مرحوم باپ نے خطے میں ٹیررزم کو پروموٹ کیا تھا تو بھی معاملہ اس کی ذات تک رکھتے۔ مجتبیٰ کی ماں کا کیا قصور تھا؟ علی خامنئی کی بیوی، بہو اور 14 ماہ کی پوتی کا کیا قصور تھا؟ اسکول کی جو 160 معصوم بچیاں دوران جنگ تمہاری جنونیت کی بھینٹ چڑھ گئیں، ان پر جنیوا کنونشن کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان تمام گھنونے جنگی جرائم کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا انہی وجوہ سے امریکی عوام میں آپ کی پاپولیرٹی، آپ کی قبولیت کم ترین سطح تک نہیں گر چکی ہے؟ آپ کے تمام مغربی اتحادی کیا آپ سے منہ نہیں موڑ چکے ہیں؟ آپ مشرقی نہیں مغربی تہذیب کے بھی مجرم ہیں۔ درویش کو تو حیرت ان معززین پر ہے جو انسانیت کے خلاف تمہارے ان تمام جرائم کے باوجود تمہیں نوبل پرائز کا حقدار گردانتے ہوئے 2 بار تمہاری نامزدگی کر چکے ہیں۔ آخر کس برتے پر؟ دوسری طرف وہ نہ صرف یہ کہ علی خامنئی کے جنازے میں ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے اور عظمت و شان بیان کرتے پائے گئے ہیں، انہیں شہید قرار دیتے رہے۔ دیانت داری سے دیکھیں تو کیا یہ کربلائی مناظر نہیں ہے کہ قاتل کے بھی ساتھ کھڑے ہیں اور مقتول کی ہمدردی میں بھی گھل رہے ہیں؟ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اہل مغرب کے لیے ایک ڈکٹیٹر کو اتنا بڑا پروٹوکول ناقابل فہم کیوں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 37 برسوں سے ایران میں ولایت فقیہ کی صورت ایک نوع کی مذہبی ڈکٹیٹرشپ چھائی ہوئی ہے، جس کے سامنے 9 کروڑ ایرانی عوام کے نمائندہ صدر اور منتخب پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس امر میں بھی کوئی اشتباہ نہیں کہ اس رجیم کے خلاف بارہا ملکی سطح پر شدید ترین احتجاج ہو چکے ہیں، جنہیں جبر کے آہنی ہاتھوں سے کچلا جاتا رہا ہے۔ آخری احتجاج میں غیر جانبدار ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سیدھی گولیاں چلاتے ہوئے 45,000 ایرانی عوام لقمہ اجل بنا دیے گئے۔ جتنے لوگوں کو ایران میں پھانسیاں دی گئیں، ان کے اعداد و شمار بھی ہوش ربا ہیں۔ ایرانی رجیم کی جہادی پراکسیوں
اور انقلابی جنونی امنگوں کے باعث تیل و گیس کی دولت سے مالا مال ایرانی عوام مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ 15 لاکھ ایرانی ریال سے محض 1 امریکی ڈالر خریدا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منتخب ایرانی صدر کو ولایت فقیہ کے سامنے روتے ہوئے اپنا استعفیٰ رکھنا پڑا کہ امن ڈیل قبول کریں، ورنہ میں اپنے عوام کو بھوکے مرتے نہیں دیکھ سکتا، اس نمائشی عہدے کو چھوڑتا ہوں۔ یہ الگ بحث ہے کہ مذہبی جنونی جوش بھڑکا کر بھوک کیا موت کو بھی گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ شاید اسی منظر نامے کو سامنے رکھ کر ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال لاہوری نے دہائیوں قبل امامت کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی تھی: تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری تیرے صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ ٹرمپ کا بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے دم توڑتی سسکتی ولایت فقیہ پر بم پھوڑ کر اسے عوامی نظروں میں سانحہ کربلا جیسی نئی ہمدردی اور نئی زندگی بخش دی ہے۔ لوگ خامنئی کی شہادت کو شہید کربلا اور اس کی معصوم پوتی کو علی اصغر کی شہادت جیسا دیکھ رہے ہیں۔ اپنی جس رجیم سے ایرانی عوام نکو نک آئے ہوئے تھے، تمہارے ظالمانہ بیرونی حملے نے اسے مقام کربلا کی عظمتوں سے روشناس کروا دیا ہے۔ بانی انقلاب امام خمینی نے 1979 میں دنیا مسیحیت کے پیشوا پوپ جان پال کو ایک خط کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم شیعہ مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے جو خون سے لبریز ہے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ شہادتیں ہمارا فخر اور ہماری پہچان ہے۔ آج ایران کے راسخ العقیدہ طبقے نے اپنے عمل سے یہ سب ثابت کر دیا ہے۔ حملہ آوروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شیعہ عقیدہ امامت میں امام کی کیا عظمت اور کیا مقام ہے۔ آج اگرچہ ان کے پاس 12ویں امام مہدی نہیں ہیں جن کی آمد کے وہ منتظر ہیں، لیکن وہ جسے نائب الامام قرار دے دیتے ہیں، اس عظیم گدی کی وجہ سے وہ اسی عظمت اور پروٹوکول کی عقیدت کا حقدار گردانا جاتا ہے۔